بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، آج کا دن میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ بڑا اہم دن ہے۔ دو ریاستیں جو دنیا میں نظریاتی طور پر وجود میں آئیں، ان میں ایک ہمارا پاکستان ہے جو کہ اسلامی نظریہ کے تحت معرض وجود میں آیا، اور دوسرا جو نظریاتی طور پر وجود میں آئی وہ اسٹیٹ وہ اسرائیل تھے۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 76 سال ہو چکے، ہم نے اقلیتوں کو ساتھ لے کر اور برابری کی سطح پر ساتھ لے کر چلے، لیکن آج دکھ ہوتا ہے کہ وہ یہودیت کی بنیاد پر حاصل کی گئی ریاست آج انہوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ جتنا مسلمانوں کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور حالیہ ہمارے وہاں پہ ایک مسلم لیڈر اسماعیل ہانیہ کے ساتھ جو ہوا، اور وہ ابھی بھی نہیں رک رہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں برداشت، ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، اور پاکستان میں جب پاکستان کا وجود ہوا تو پاکستان کے پرچم میں ہم نے اقلیتوں کو محفوظ کر دیا، اور آج پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں جو وائٹ جو سفید کلر ہے وہ اقلیتوں کا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاکستان کے لوگ پرامن ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گا آج اپنے خاص طور پہ منارٹی کے جو منسٹر ہیں ہمارے اروڑا سنگھ صاحب، اور ہماری یہاں کرسچن کمیونٹی ہے جو، اور پنجاب میں غالباً 16 سے 17 ہزار ہندو کمیونٹی ہے۔ آج اسپیکر صاحب نے میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ نے آج یہ اجلاس بلا کر، اور میں اپریشیٹ کروں گا اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو بھی، آج ہم کم از کم اقلیت کے ایجنڈے پر آج ہم اکٹھے ہیں اس ہاؤس میں، تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ کافی گفتگو ہوئی، پاکستان میں ابھی تو ہم پروسیس میں ہیں، ہم سے آگے چائنا نکل گیا، انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، یہ حقیقت ہے کہ یہاں ابھی انصاف کی ضرورت ہے، یہاں ابھی برداشت کی ضرورت ہے، یہاں وکٹمائزیشن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، وکٹمائزیشن سب نے بھگتی ہے، سب نے جیلیں برداشت کی ہیں، لیکن اس کو اب روکنا پڑے گا۔ اب ایک پاکستانیت کا ایک مقصد لے کر ہمیں دوبارہ سے اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں سلامت رکھے اور ہمارے اس نظریہ کو، ہمارا اسلام وہ اسلام ہے کہ جو سب سے پہلے مساوات کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت یہاں پہ ابو سفیان جیسے، ہندا جیسے کہ جنہوں نے ان کے چچا کا قتل کیا، لیکن میرے سرکار دو عالم نے وہاں جب قدم رکھا تو ایک تنکا تک نہیں ٹوٹا، اور پھر ان کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ آپ کو یہ اسلامی اسٹیٹ آپ کو تحفظ دے گی۔ اور پھر ان کا رویہ دیکھ کر وہ انتہائی جو پرتشدد لوگ بھی تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا اسلام کا جو ویژن ہے، اگر آج ہم اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں تو تمام مسائل کا حل، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے۔ میں اپنے یہاں پہ جو منارٹیز کے دوست ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ہمارے پنجاب میں جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو یہاں پہ پرماننٹ کیا جائے، اور ان کو جو ڈیلی بیجز پہ جو ہمارے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے پنجاب میں ایم سیز میں ضلع کونسلز میں جو کام کر رہے ہیں ان کو پرماننٹ کر کے ان کا جو ہے حقوق دلائے جائیں۔ اور میں مطالبہ کروں گا کہ سی ایم پنجاب صاحبہ سے کہ جیسے کہ وہ ہر شعبے میں اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، وہ اس کو ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو وہ آلریڈی اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، تو ان پہ مزید ان کو فوکس کریں۔ تو بڑی مہربانی جناب چیئرمین صاحب، شکریہ۔ مانویل اطہر جولیا صاحب۔ وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبح کا چراغ، وہ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبح کا چراغ، اے وطن ہم تیری راتوں کا اجالا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، آپ کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا تاکہ میں بھی 11 اگست یوم اقلیت کے مبارک موقع پر اپنے جذبات اور احساسات آپ کی وساطت سے اس مقدس وان میں پیش کر سکوں۔ جناب اسپیکر، بڑی خوشی، شادمانی اور مسرت کی بات ہے کہ آج قائد ایوان، قائد جدوجہد محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 11 اگست کے موقع پر، یوم اقلیت کے موقع پر پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ عمل مذہبی رواداری کی، بین المذہب ہم آہنگی کی
बेहतरीन मिसाल है और इस अमल को पाकिस्तान की तमाम मजहबी अक़लियतें हैं बड़ी कदर की निगाह से देखती है। तो आज मैं शहीद शहबाज भट्टी साहब को भी पंजाब के मसीहों की तरफ से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिनकी वसातत से, जिनकी दरख्वास्त पर 11 अगस्त को यौम अक़लियत करार दिया गया। जनाब स्पीकर, 11 अगस्त वतन अजीज पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए फरमाया कि आप अपने मंदिरों में जा सकते हैं, आप आज़ादी से अपनी मसाजिद में जा सकते हैं, आप आज़ादी से अपने चर्चिज में इबादत कर सकते हैं। रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को एक लिबरल स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ मजहबी लोगों की वजह से यह रुकावट बनी और ऐसा ना हो सका। तो जनाब स्पीकर, इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी हुकूमतों में मजहबी अक़लियतों के जो लोग थे उनको बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ किया, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया, वज़ीर कानून बनाया और हर शोबा में उनको बड़ा अहम रोल दिया। उनके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मजहबी अक़लियतों को बहुत इज्जत दी। उन्होंने बड़ी बड़ी वजारतें देकर अक़लियत और अक्सरियत का जो फर्क था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और उनके बाद मैं समझता हूं कि कायदे जद्दोजहद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अक़लियतों को बहुत इज्जत दी। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में पंजाब असेंबली में कहा कि मजहबी अक़लियतें जो हैं वो मेरे सर का ताज हैं। उन्होंने अपना पहला दौरा हमारी कौमी ज़ियारतगाह मुक़द्दसा मरियम बाग से शुरू किया। और मैं समझता हूं कि ईस्टर के मौका पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब का मरियाबाद में जाना, मैं समझता हूं बैनुल मज़ाहब हमआहंगी की बहुत बेहतरीन, उम्दा और बावकार मिसाल है, जिसे मुल्की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तो जनाब स्पीकर, जहां तक मजहबी अक़लियतों का पाकिस्तान में किरदार है, तो जनाब स्पीकर, क्या में पाकिस्तान के वक्त भी हमारे मसीहों ने इस मुल्क के लिए, अपने वतन अजीज के लिए बेशुमार कुर्बानियां अदा की। जनाब स्पीकर, उन्होंने कायद आज़म के साथ मिलकर, अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर इस आज़ादी को अपने लहू के भाव खरीदा। और जनाब स्पीकर, उन्होंने जो उस वक्त के हमारे मसीह लीडरान थे, उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, मुसलमान भाइयों का साथ दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ये भी अहले किताब हैं, हम भी अहले किताब हैं, ये एक खुदा को मानते हैं, हम भी एक खुदा को मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और पाकिस्तान के हक में वोट दिया और पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करवाया। तो जनाब स्पीकर, आज भी हमारे जो मसीह हैं वो अपने वतन अजीज से बेहद और लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। उनका कोई त्यौहार हो, ईस्टर हो, क्रिसमस
تو وہ اپنے پریوار کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں. پہلے پاکستان کی سلامتی, بڑھوتری اور استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جناب اسپیکر, ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے بہت ساری پرسیکیوشن سہی, ہم پر بہت سارے ظلم ڈھائے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی مسیحیوں نے آئین کی تابعداری کی اور آئین کے مطابق چلے. اور آج تک بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح قوم سے نہ تو کوئی اس ملک کا گردار پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی دہشت گرد پیدا ہوا ہے. سب اپنے ملک کے لیے مسیح جو ہے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جناب اسپیکر, آج ریاست سے سوال ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ریاست سے پیار کیا, اپنے وطن عزیز سے پیار کیا, لیکن ہمیں سب جانتے ہیں کہ کبھی ہمارے تقریباً جب سے قائد اعظم کے جانے کے بعد ہمارے کبھی چرچز کو جلایا جاتا ہے, کبھی بستیوں کو جلایا جاتا ہے, تو کبھی ہمارے زندہ مسیحیوں کو جلا دیا جاتا ہے. گوجرا میں ایک گھر کے 9 افراد کو جلا دیا گیا. لیکن جناب اسپیکر, میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک جن گوجرا میں سانحہ ہوا, جوزف کلونی میں سانحہ ہوا, سانگلا ہل میں جو ہوا سانحہ ہوا, اور یہ حال ہی میں جڑاوالا میں ہوا, سرگودا میں ہوا, لیکن ہماری جوڈیشری نے ان کے خلاف بڑے جو پایدار جو تھے ٹھوس ثبوت تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو بری کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے جناب اسپیکر. اور ایک دو اور ہمارے جو مسائل ہیں مسیحیوں کے, یہ سینیٹری ورکر جو ہیں یہ دن رات اپنے وطن کی خدمت کرتے ہیں, تو جناب اسپیکر 3-3 4-4 مہینے کی تنخواہ نہیں انہیں دی گئی, ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور پنجاب میں کافی جو مسیح ہیں سینیٹرز ورکرز ہیں ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. تو جناب اسپیکر, میں یوم اقلیت پر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سینیٹر ورکرز جو نکالے گئے ہیں ان کو فوری طور پر بحال کر کے ان کی جو تنخواہیں ہیں انہیں دی جائیں. اور جناب اسپیکر, میری آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہم پرسیکیوشن سہ کر بھی اپنے وطن عزیز کے ساتھ ہیں, اور خدا نہ کرے ہمارے ملک پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم سب سے پہلے مسیح کہیں گے کہ اے وطن, تو نے جب بھی پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. جناب اسپیکر, 1-2 لوکل ہمارا مسئلہ اور بھی ہے. فیصل آباد میں ہمارا ایک نیو کانوینٹ سکول ہے, وہاں تقریباً 1500 بچے جو ہیں غریب بچے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. واسا نے وہاں گندے کنویں بنا دیے ہیں, اور کنووں کی جو بدبو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے آئے دن بیمار ہوتے ہیں, پریشان ہیں, اور سارے حالات کا پوری ایڈمنسٹریشن فیصل آباد کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ کیوں یہ گندے کنویں بند نہیں ہو رہے. میری جناب اسپیکر آپ سے گزارش ہے کہ ایک ہاؤس میں خصوصی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ وہ دیکھے جا کے کہ یہ مسیح بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, غریب بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, تاکہ یہ زیادتی جو ہے وہ بند ہو, اور گندے کنویں بند ہونے چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ سکے. جناب اسپیکر, آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جس طرح پہلے ساتھ دیتے رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے ساتھ دیں گے. اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے, اپنی قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دیں گے. اس امید کامل کے ساتھ ہر طرح سے ہم اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اپنے قائدین کے ساتھ مل کر اس امید کامل کے ساتھ کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے, اور جسم کے یہ 56 حصے اگر ہو یکجاں دشمن جیسا ہو ڈایا جا سکتا ہے. گاڈ بلیس پاکستان. جی محترم ذوالفقار علی شاہ صاحب.
जी जी तशरीफ़ रखें जी जुल्फ़कार अली शाह साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयर, आज से कुछ हफ़्ते पहले मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, हमारे पास चन्योट में सर्विस सेंटर कायम किया गया है पुलिस की तरफ से। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो सर्विसेज हैं पुलिस रिलेटेड, FIR, लाइसेंसेस वगैरह वगैरह, तो वो मैंने विज़िट किया। तो वो मुख्तलिफ़ अपने शोबे देखे, तो ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम था, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि उधर ही एक साथ बूथ के अंदर एक हमारी जो ट्रांसवेस्टाइट बिरादरी है उसका एक शख्स जो है वो रज़ाकार के यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। तो वो मकसद तो समझ आया कि वो एक कोशिश की गई थी कि जो हमारे आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा सा एक उनके लिए अलग इंतज़ाम किया गया था कि वो ज़रा वेलकम फ़ील करें और थोड़ी सी अपनाइयत महसूस करें कि अगर उनके कोई मसाइल हों तो वो वहाँ पे जाके हल किए जा सकें। बात यह है कि हमारा सिस्टम जो है उसको असूली तौर पे सारों को बराबर डिलीवर करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आज चूँकि माइनॉरिटी डे है और हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो मेरी हमेशा से जो है इस मामले के ऊपर जो है वो ये नुक्ता नज़र रहा है कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनको इक्वल राइट्स दें। वो भी इस मुल्क के जो है शहरी हैं, वो टैक्स पेयर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और बल्कि मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि अपोजिशन साइड से एक ऐसा नाम बोला गया कि जो मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी है मेरी ज़िंदगी की। ज़िक्र किया गया सैसल चौधरी साहब का। अब सैसल चौधरी साहब जो हैं वो हमारे वॉर हीरो हैं, और बल्कि उनकी तस्वीर बाहर होनी चाहिए थी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस मुल्क की खिदमत में उन्होंने दाव पे लगाई हैं, और वो वॉर हीरो हैं, वो एस हैं, वो जेन्युइन एस हैं 96 वॉर के। जहाँ पे MM आलम साहब थे, उसके साथ सैसल चौधरी साहब थे। वो उतना फेम नहीं पा सके, लेकिन ही वॉज एन अमेजिंग मैन। मुझे इत्तफाक हुआ है, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनसे मुलाकात की है। मेरे वाले साहब के दोस्त थे, और बाद में वो प्रिंसिपल भी रहे हैं सेंट एंथनीज कॉलेज के। और व्हाट अ मैन, व्हाट अ जेंटलमैन, और मुहिब्बे वतन, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन। तो चीज़ ये है कि हमारे पास जो माइनॉरिटीज़ हैं ये हमारा एक सरमाया है, ये एक डाइवर्सिटी ऑफ सोच है, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। और इस वक्त जो हमारे पास दुनिया में हालात चल रहे हैं और जो आप इमेजेस देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत खौफनाक हैं। लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही है, और खौफनाक इमेजेस हैं। बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, बच्चे जो हैं वो अपने जिस्म पे टैटूज़ बना रहे हैं कि ताकि अगर हम बम में उड़ जाएं तो कम अज़ कम हमारे जिस्म से पता लगे कि हम कौन हैं। तो इतने खौफनाक हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को और जो हमारे आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं उनको जेलसली गार्ड करें। मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वल राइट्स हैं, लेकिन हम मजबूर हैं इस वक्त दुनिया के हालात देखे कि हमें अपनी माइनॉरिटीज़ को जेलसली गार्ड करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम वो इमेजेस जो TV पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो हमारे मुल्क में किसी भी हालत में पैदा हो। हमारे पास भी जनूनी लोग हैं, हमारा स्टेट पूरी प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज़ को। मेरा नहीं ख्याल कि कानून में कोई कमी है कि जिसके अंदर माइनॉरिटी राइट्स का ख्याल ना रखा गया हो। ठीक है, चेंजेस करने पड़ते हैं ओवर टाइम, लेकिन इस वक्त एक माहौल इस किस्म का गर्म है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर हमें ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ, कि किसी किस्म का जो है कोई जनूनी, क्योंकि जो भी मामलात होते हैं, जो घर जलाए गए, लोग जलाए गए, वो इवेंचुअली ये पता लगता है कि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, किसी ने जो है कोई किसी वजह से, अपने ज़ाती वजह से या जो भी वजह थे, इसमें स्टेट कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। मैं नहीं मानता, कोई क्या स्टेट इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इतनी नफ़रत है दुनिया के अंदर, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, विच हंट है। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि जो इस्लाम के ऊपर यकीन रखता है वो टेररिस्ट है। अजीब व गरीब किस्म के इस वक्त चीज़ें मौजूद हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو دیکھتا ہے جو سمجھتا ہے اس کی عقل کے مطابق وہ کام کرتا ہے. تو ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ کسی قسم کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے اس کو جو ہے ہم آگے پلنے نہ دیں اور اس کو سختی سے دبایا جائے. دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ساری زندگیاں ان کے ساتھ گزاری ہیں, کہیں پہ سروسز ان سے لی ہیں, کہیں سے ہماری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں, کہیں سے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اپنی طالب علمی کے جو ہے ٹائموں کے اندر وقت سپینڈ کیا ہوا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ ہماری سارے جتنی مائنورٹیز ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہم ان آئسولیشن نہیں ہیں, نہ یہ لوگ ان آئسولیشن ہیں. تو اچھی بات ہے مائنورٹی ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کا اس وقت نقطہ نظر ہے, جو حکومت کی طرف سے ایفرٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, کیونکہ ہم نے یہ سیلیبریٹ کرنی ہے ڈائیورسٹی, یہ ایک مختلف سوچ, یہ ہمارے لیے ہمارے ایگزسٹنس کا, ہمارے ہیومن ایکسپیرینس کا یہ ایک حصہ ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو آج ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا گیا, اور وہ یہ میرے بات جو ہے یہ میرے دل کے قریب تھی. اتنی دیر جو ہم نے ڈیوٹی دے ہے, ہم ادھر جو ہے وہ 2 بجے کے بیٹھے ہوئے اور ڈیوٹی دے رہے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ میرے دل کے قریب ہے. ہمارے پاس بھی مائنورٹیز ہے, وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ان کی بات کرنا اور ان کے لیے بات کرنا اور ان کے لیے یہاں پہ بیٹھنا میرے خیال میں یہ ہماری کوئی بڑی قربانی ہے. بہت بہت شکریہ جی. محترم ارشد ملک صاحب. تھینک یو چیئرمین, مسٹر چیئرمین, بہت شکریہ. خداوند خدا کا کرم ہے کہ آج مجھے اقلیتوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا, اور آپ کی مہربانی. میں سب سے پہلے چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر پروونشل اسمبلی ملک احمد خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا, آج پنجاب اسمبلی میں یہ روایت ڈالی کہ آج الحمدللہ ہم اقلیتوں کا جو عالمی دن ہے, جو ہمارے قائد کا فرمان تھا, بانی پاکستان کا, قائد اعظم محمد علی جناح کا, کہ پاکستان میں اقلیتیں برابر کے حقوق رکھتی ہیں. آج 11 اگست 2024 کو ہم نے اقلیتوں کا دن سنڈے والے دن الحمدللہ منا کر, اور آج مجھے اس بات کی بھی سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے الحمدللہ, یہ جیسے شاہ صاحب نے کہا, میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ہم 2 بجے سے الحمدللہ بیٹھے ہیں, اپنی ذمہ داری ہے یہ میری. جیسے شاہ صاحب نے کہا, میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے ساہیوال سے اللہ کرم آج 200 کلومیٹر سفر کر کے یہاں پہ 2 بجے سے بیٹھے ہیں, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ چونکہ اقلیتیں ہمارا حصہ ہیں, اور میں اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ میرے حلقے میں اقلیتوں کا بڑا مین کردار ہے, کرسچن کمیونٹی ہے اور باقی کمیونٹیز بیٹھی ہیں, جنہوں نے ہمیں اس جو فورم ہے, جو پنجاب اسمبلی کا فورم, اسے اس یہاں تک پہنچانے میں کرسچن کمیونٹی کا مین کردار ہے. میں اس فورم سے آج 11 اگست کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے حلقے کا خصوصی طور پر, جنہوں نے آج مجھے محبت سے یہاں پہ ووٹ دے کے اور ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ پہنچایا. تو میں اپنے جو قائد ہے, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے 11 اگست کے فرمان میں انہوں نے اقلیتوں کے لیے یہ کہا تھا کہ آج سے پاکستان آزاد ہے اور یہاں پہ تمام ہندو, سکھ, کرسچن سب برابر ہیں, تو میں اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لفظی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اقلیتوں کو ان کے پورے رائٹس, جیسے اگر ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اقلیت میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنے لیے حقوق مانگتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہمیں ان کے برابر حقوق دیے جائیں, تو میں سب سے پہلے پاکستان میں تمام اقلیتوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ ان کو ہمارے برابر جتنے حقوق ہیں جو ہم انجوائے کر رہے ہیں, یہ تمام اقلیتوں کو انجوائے کرنے دیے جائیں. آج دیکھیں جہاں پہ چیئرمین کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش 200 ممالک ہیں اور جن کی 8 ارب کے قریب آبادی ہے, 8 ارب لوگ بستے ہیں.
جن میں 73% پاپولیشن جو ہے میجورٹی میں ہے الحمدللہ، اور جو مائنورٹیز ہیں وہ 2 ارب 16 کروڑ کے قریب ہیں، جو 27% بنتا ہے، اور 50 جس میں مسلم ممالک ہیں اور 150 کے قریب جو غیر مسلم ممالک ہیں، جن میں آپ دیکھیں کہ انڈیا، یورپ، USA، یہ سارے جو ملک ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات جو خصوصی طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مائنورٹیز ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیمات جو میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہم پر، اس کی جو تعلیمات تھی، آج میں یہ کہنے پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے آج وہ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کر کے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ تھے ان پہ عمل کر کے انہوں نے اپنے جو ترقی کے جو راہ تھے اور جو باب تھے وہ ان کے لیے کھل چکے ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں، جو مسلم ہیں، ہم شاید اپنے وہ جو ہمارے اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم اس سے غافل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ اقلیتوں کے دن کے حوالے سے آج ہم یہ ارادہ کریں کہ جہاں پہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو بھرپور تحفظ دینا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے جو مسلمان ہیں، ہم نے اپنی جو ترقی ہے، جو ہمارا جو ملک پاکستان ہے، جو میری اور آپ کی شناخت ہے، ہم نے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ جو انتشار کی جو سیاست ہے، جو الزام کی جو سیاست ہے، اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ جناب چیئرمین، مجھے پتہ ہے بیلز ہو رہی ہیں اور آپ پہ بڑا پریشر ہے، لیکن یہ کبھی کبھی یہ دن جو سالوں بعد، اور آج تو پہلی دفعہ ہے میرا الحمدللہ تیسرا ٹینیور ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کا اتنے پابندی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا ٹائم بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم 2 بجے سے بیٹھے ہیں، اس لیے بیل والے کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا ذرا بریک پہ پاؤں رکھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقلیتوں کے حوالے سے آج جو 11 اگست میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کرسچن کمیونٹی کی وجہ سے جو ہمارے گھر آباد ہیں، ہمارے شہر آباد ہیں، ہمارا صوبہ آباد ہے، اس میں کرسچن کمیونٹی کا مین کردار ہے۔ میونسپل کارپوریشن دیکھ لیں، میونسپل کمیٹی دیکھ لیں، ضلع کونسل دیکھ لیں، آپ کے بازار گلیاں دیکھ لیں، جو صاف ستھرے آپ کو نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف کرسچن کمیونٹی کی وجہ سے ہیں۔ میں جناب چیئرمین آپ کے توسط سے اور اس دن کے حوالے سے میں یہ ضرور یہ چاہوں گا کہ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، جو میونسپل کارپوریشن ساہیوال سے میں یہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں، جو ضلع کونسل ساہیوال میں ملازمین ہیں، جو میونسپل کمیٹی کمیر میں جو ملازمین ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، انہیں آج اس دن کے توسط سے انہیں پرماننٹ کیا جائے، انہیں مستقل کیا جائے، اور ان کو اسی طرح حقوق دیے جائیں جس طرح وہ مستقل دوسرے مسلم جو ملازم ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آج کمیونٹی ڈے کے حوالے سے کہ جو جہاں پر کرسچنز آباد ہیں، جنہوں نے جو ہمارے گاؤں کے گاؤں آباد کیے، بنجر اور بے آباد زمینیں آباد کی، جناب چیئرمین جن کی یہ بات یہاں پہ نہیں ہو سکی، میں نے ساری تقریریں سنی ہیں۔ میرے علاقے میں الحمدللہ 86 9L گاؤں سے لے کے 89 9L، 90 9L، 92 9L، جناب چیئرمین 92 6R، 94 6R، 93 6R، اماتو کالونی، جو کرسچنز کالونیز ہیں، یہ آج وہ اس لیے آباد ہیں کہ وہاں پہ کرسچنز نے ان کی آبیاری کی، ان زمینوں میں کرسچنز نے حل چلایا، کرسچنز نے ان کو بے آباد زمینوں سے آباد کیا۔ تو میں یہ گاؤں کے نام تو بے شمار ہیں، جیسے 187 9L، 190 9L، 148 9L۔ تو میری جو گزارش ہے
خصوصی طور پر ساہیوال کے جو کرسچن کمیونٹی ان کے لیے اور عمومی طور پر پنجاب کے لیے کہ یہ جہاں پہ یہ کرسچنز جنہوں نے یہ زمینیں آباد کی ہیں جناب چیئرمین، ان کو 11 اگست جو 2024 آج ہم منا رہے ہیں، جس طرح ہم نے یہ پریسیڈنٹ آج سیٹ کیا ہے کہ ہم پنجاب میں یہ پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں یہ دن منایا جا رہا ہے، تو اس دن کے حوالے سے یہ جو جن لوگوں نے، جن کرسچنز نے یہ زمینیں اور یہ جو علاقے آباد کیے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں، تاکہ ان کو ان کے کیے کی جو ان کو فروٹ مل سکے، جو انہوں نے محنت کی، ان کے آباء و اجداد نے 100 سال سے جناب چیئرمین 80 سال سے میرے علم میں ہے کہ وہ کرسچنز وہ آباد ہیں، وہ آباد کر رہے زمینیں، لیکن انہیں رائٹ نہیں دیے جا رہے، ان سے محنت کروا کے تو پھل کوئی اور کھا رہا ہے۔ تو میں اس ہاؤس میں آپ کے توسط سے ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ ان کو مالکانہ حقوق دیے جن کرسچنز کو۔ تو جناب چیئرمین، ملازمتوں کا میں کوٹا موجود ہے اور اسمبلیوں میں کوٹا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اقلیتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں جن کی تزئین و آرائش گورنمنٹ اپنی اولین ذمہ داری سمجھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اقلیتوں کے بارے میں بہت اچھی قانون سازی کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میں اس اپنی گورنمنٹ کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے لے کے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے اور آپ کے قائد ہیں،